بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جس علاقے میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں پاکستان، اور ہمارے ساتھ ہے ہندوستان۔ تو اگر آپ 150-200 سال پیچھے جائیں گے تو اسی علاقے کو بر صغیر یعنی کہ خشکی کا ایک چھوٹا ٹکڑا کہا جاتا تھا۔ بر صغیر کا معنی یہی ہے۔ تو انگریز جب یہاں آیا تقریباً 250-300 سال پہلے، اس نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ تو بڑے خوشحال ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جی ڈی پی جو تھا یعنی کہ بر صغیر کا، وہ 40% سے بھی زیادہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہاں پہ تو پیسے کی بڑی ریل پیل ہے، سونا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، تو اس کے منہ میں پانی آیا اور اس نے آہستہ آہستہ بر صغیر کے اوپر اپنے قدم جمانے شروع کیے، اور پلان یہی تھا کہ اس علاقے کے اوپر وہ اپنی حکومت کرے گا، اور یہاں سے اتنا سونا، اتنے ہیرے جواہرات اور اتنی دولت لوٹ کے وہ لے گئے ہیں۔ ابھی تک ان کی کرنسیاں جو مضبوط ہیں، اس کے پیچھے وجہ ساری یہی ہے۔ وہ ہندوستان کا یعنی کہ بر صغیر کا جتنا بھی سونا تھا وہ گاڑیوں میں نہیں گیا، وہ بحری جہازوں میں بھر بھر کے گیا۔ تو انگریز نے جہاں پہ قدم جمائے لیکن وہ قدم نہ جما سکا۔ تقریباً 100 سال سے کم اس نے یہاں پہ حکومت کی۔ پلان تو اس کا یہی تھا کہ اس نے مستقل یہاں پہ حکومت کرنی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں نہروں کا جال اس نے بچھایا، اور یعنی کہ ریلوے لائنیں بچھائیں، اور بڑے کام کیے، لیکن جب 100 سے کم سال وہ یہاں پہ رہا تو اس کے بعد اس کو یہاں سے جانا پڑا۔ پھر پاکستان اور ہندوستان دو ملک جو ہیں وجود میں آئے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، جب پاکستان بن گیا اور ہندوستان علیحدہ ہو گیا تو کشمیر کا جو معاملہ تھا، کشمیر ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، اس کو اس نے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ ہندوستان نے کیا کیا، 1947 کے بعد یعنی پاکستان ہندوستان بننے کے بعد اپنی فوجیں جو ہیں وہ کشمیر میں اتار دیں۔ تو پاکستان نے کیا کیا، جب اس کو خبر ملی تو پاکستان نے بھی جو ادھر والا کشمیر تھا ادھر اپنی فوجیں اتار دیں۔ تو جتنا علاقہ یعنی کہ ہندوستان نے قبضہ کر لیا اس کو کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر، اور جو ہمارے پاس ہے اس کو کہتے ہیں آزاد کشمیر۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے تو کہا تھا کہ کشمیر ہماری شہ رگ ہے، یعنی کہ جو شہ رگ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، اس کے بغیر اگر وہی بند ہو جائے تو بندہ زندہ نہیں رہتا۔ تو پاکستان کی بقا جو ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا، پاکستان کی جو بقا ہے وہ کشمیر کے ساتھ منسلک ہے، وہ ہماری شہ رگ ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، پچھلی گورنمنٹ گئی ہے، انہوں نے پورا پلان بنا لیا تھا کہ جموں کشمیر جو ہے اس کو ہندوستان کے حوالے کر دینا ہے۔ اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہمارے کچھ دوست گئے ہیں کشمیر میں سیر کرنے کے لیے، آپ کو پتہ ٹور جاتے رہتے ہیں، یعنی کہ چھٹیاں ہیں، تو کشمیر کے لوگوں کی وہاں پہ جو کمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ بتا رہے تھے، کشمیری کہہ رہے تھے کہ جتنی بھی گورنمنٹیں پیچھے گزری ہیں، یعنی کہ اتنا یعنی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس گورنمنٹ نے جو پلان کیا تھا مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس بدلنا اور ہندوستان کا وہاں مضبوط ہونا، یہ سارا پچھلی گورنمنٹ کا قصور ہے۔ اور اگر یہ 1.5 سال حکومت اور رہ جاتی تو یہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر نریندر مودی کا یہ بیان بھی آیا تھا کہ یہ جو کشمیر ہے، جموں کشمیر، یہ ہمارے ہاتھ میں آ جانا تھا اگر تحریک انصاف کی گورنمنٹ 1.5 سال اور رہ جاتی۔ تو میرے ناظرین، جو یعنی کہ جس علاقے کے لوگ ہوتے ہیں جو بیان وہ دیتے ہیں وہی گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے۔ تو کشمیر کا سودا ہوتے ہوتے رہ گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کشمیر جو ہے اس وقت مقبوضہ کشمیر، وہاں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہمیں خبریں نہیں آ رہی۔ پہلے یہ تھا کہ وہاں کی خبریں آ جایا کرتی تھیں، جو وہ احتجاج کرتے ہیں فوج کے خلاف یا ہندوستان کے خلاف، لیکن جب سے اس کا سٹیٹس بدلا ہے اور اس میں جو پچھلی گورنمنٹ گزری ہے اس نے یعنی کہ کوئی رول ادا نہیں کیا، بلکہ یہ جموں کشمیر بھی جانے والا تھا، یہ وہاں کے لوگوں کے بیانات ہیں۔ تو اس لیے تو نریندر مودی نے اب کہا ہے کہ ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے، گلگت بلتستان کو اور کشمیر کو، لیکن وہ کر نہیں پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ کشمیر ہماری شہ رگ ہے، اگر ہم نے اس کے اوپر کمپرومائز کر لیا تو سمجھ لیں پاکستان کی بقا بھی خطرے میں ہوگی۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین جو مقبوضہ کشمیر میں مسلمان ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور ان کی آواز بنے۔ آپ یہ ویڈیو آگے شیئر کریں تاکہ دنیا تک یہ خبر پہنچے، مسلمانوں تک پہنچے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قوت ایمانی نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔